نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آواز ذرا صاف ہے. محترم حضرات کرام، آج کے جمعہ المبارک اور خوبصورت ایام الحج کی نسبت سے اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ جو حج کے دن ہیں جن میں حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، عموماً وہ دن شروع ہو جاتے ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12. یہ وہ دن ہیں کہ 8 کو حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں اور حج کے آخری دن تک حجاج کرام حج کے احکام، حج کی ادائیگی کے لیے حرم کعبہ میں جمع ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے کہ رمضان المبارک میں جب انسان روزے رکھتا ہے، دن گزر جاتے ہیں، تو ایک دن اینڈ پر آتا ہے جس کو آپ لوگ عید الفطر کہتے ہیں. وہ سارے ایام جو رمضان المبارک کے ہوتے ہیں ان میں سب سے افضل و اعلیٰ آخری 10 دن ہوتے ہیں. ان آخری 10 دنوں میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ دن ہیں کہ جن میں کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. پورے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اتنا مبارک کہ جس کے 29 دن برکت، رحمت، لطف و کرم سے معمور. وہ دن ختم ہوتے ہیں تو پیچھے 10 دن کے اشارہ آخرہ میں وہ جو ایام لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے، جس کو قرآن نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہ دن 12 مہینوں میں فضیلت کے لحاظ سے سب سے بلند ہے. رمضان المبارک کے وہ جو مکمل دن ہیں فضائل کے لحاظ سے، برکت کے لحاظ سے، اللہ کی عنایات کے لحاظ سے، لطف و کرم کے لحاظ سے سب سے افضل. اس کے بعد عید الفطر آ جاتی ہے، اور عید الفطر ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کی اجتماعیت کو، جس دن کے مجمع کو اللہ رب العزت نے بڑی برکتوں سے معمور فرمایا. یہ میں بھول کے لے آیا ہوں. وہ دن جو رمضان مبارک کے ہیں سب برابر نہیں ہیں، برکت میں برابر ہیں، رحمت میں برابر ہیں، مگر آخری جو 10 دن آ جاتے ہیں وہ فضائل میں الگ ہو جاتے ہیں. پھر ان آخری 10 دنوں میں وہ راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں. 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں ہے. وہ کتنی راتیں ہو گئی؟ 5. پورے 29 دن ایک طرف، 10 راتیں ایک طرف، اور جو باقی بچی وہ کتنی؟ 5. ان 5 میں ایک رات، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. اونچا بولیے، لیلۃ القدر. اب آپ اچھی طرح مانتے ہیں کہ سارے دنوں میں ایک لمحہ لیلۃ القدر کا وہ پورے رمضان کو نصیب نہیں. اجر میں
انسان کو اگر ملنے میں رمضان المبارک کا ہر لمحہ بلند ہے، اعلیٰ ہے، اجرت میں اعلیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا چھوٹا سا عمل آپ رمضان میں کریں. مثلا آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ وہی نفل رمضان میں پڑھیں، فرضوں سے زیادہ ثواب ہوگا. 2 نفل عام دنوں میں پڑھیں، ثواب نفلوں جتنا. رمضان مبارک مرے تو ثواب اس کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ فرضوں سے اللہ پاک بڑھا دیتا. یہاں تک تو بات سمجھے. تو ایک بات طے ہوگی کہ پورا رمضان ایک طرف، 10 راتیں ایک طرف، اور 10 راتیں ایک طرف، 5 راتیں پھر دوسری طرف. ان 5 راتوں کو ایک طرف کر لیں. وہ ایک رات جس میں فقط ایک گھڑی وہ پورے رمضان پر غالب ہے. ایک لمحہ جسے آپ یوں سمجھیں کہ جب جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ایک لمحہ ایسا ہے جس میں اللہ پاک آپ کی عبادت کو قبولیت بھی دیتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں. ایک گھڑی. اب یہ دن کون سا ہے ذرا بولیے؟ آج دن کون سا ہے؟ جمعہ. پھر بولیے کون سا دن ہے؟ عید الفطر. سال میں ایک بار، عموماً ہر عید کے ساتھ 2 دن ہوتے ہیں. عید الفطر کے 3 دن اور عید الاضحیٰ کے. اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو عیدیں عطا کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. صحیح مسلم میں، صحیح ابن حبان میں ہے کیا کہ دو علیہ السلام نے فرمایا. اب آپ کو میں سوال کر لوں، شاید جواب نہ آئے. اسلام عید ایک لفظ ہے جو قرآن مجید میں ایک بار آیا. کتنی بار؟ سورہ مائدہ. عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے جب کہا ہمیں کھانا لا کے دیں، لیکن کھانا اوپر سے آیا. اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ کھانا نازل کر، تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا. کھانا تو نازل کر، وہ عید بن جائے. عید کا عربی میں، یہ عربی لفظ ہے. اب مئی کا مہینہ چل رہا، مئی کا مہینہ، آگے جون ہے، پھر جولائی ہے، پھر اگست، پھر آگے کون سا آئے گا؟ ستمبر. یہ یاد رکھیں، میں آپ کو حوالہ دے کے بات کرتا ہوں. کون سا دن آئے گا؟ ستمبر. ستمبر میں 2 ہفتے سعودی عرب میں چھٹیاں ہوتی ہیں. سعودی عرب میں یہ جو ہمارے ہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، نئی جنریشن، وہ اس طرح کے شوق و شبہات میں جلدی الجھ جاتی. اسلام میں ایک عید ہے، پتہ ان کو بھی نہیں ہوتا. بھائی اسلامک اسٹڈی آپ نے پڑھی نہیں، آپ تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو جب آپ سائنس کے سبجیکٹ لمیٹڈ پڑھ رہے ہیں تو ادھر کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ کو اتنی بڑی خط ماری کی ضرورت کیا جو سبجیکٹ ہی آپ کا نہیں؟ پینچر لگانا اس کا اپنا سبجیکٹ کیا؟ اس میں آپ بھلے آپ نے اپنی سبجیکٹ میں ایم اے کیا، پینچر کا ایکسپرٹ وہی بندہ ہوگا جس کو گاڑی کا ٹائر یا کسی بھی ویل کا پینچر لگانا آتا ہو. جب آپ کو اس سبجیکٹ میں اللہ نے وہ چیز نہیں دی تو آپ اس میں ٹانگ نہ اڑائیں. ستمبر آئے گا، لوگ بڑی کھپ ڈالتے ہیں. اسلام میں صرف 2 عیدیں. آپ کو بھی شاید یہی پتا ہوگا اسلام میں کتنی عیدیں ہیں. عام تصور یہ ہے کہ اسلام میں کتنی عیدیں؟ 2. سب مسلمان، یہ حالت عام ہے. اب کیا کہیں، پڑھنا ہے نہیں. پڑھائی اور پڑھنے کی عمر آنکھ بند ہونے تک. سفید داڑھی ہونے تک نہیں ہے. پڑھنے کی جو ایج ہے، پڑھائی علم کیا کرتا ہے، بندے کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا. ہمارے ہاں یہ ایک بیماری آ گئی ہے، جب کسی بزرگ کو کہیں نا تھوڑا سا پڑھ لیں تو آگے سے وہ ڈیٹ کر دیتے ہیں بات کرنا. بیٹا اب عمر ہے پڑھنے والی، اسے کہیں تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو ولو بالصین، اگرچہ تمہیں سفر کے لیے چائنا تک کیوں نہ جانا پڑے. یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ کوئی نہ عالم کا فرض ہے. یہ ایک ہمارے ہاں پاپولیشن باقی میرے 2 بچے ہو جائیں، میرے 4 بچے ہو جائیں، کسی نہ کام کے. اسلام کو کیا فائدہ ان بچوں کا؟ آپ کے بچے، آپ نے اسلام پڑھایا نہیں، اسلام اسٹڈی پڑھائی نہیں. یورپ جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ کسی یورپین کو، انگریز کو جواب نہیں دے پاتے. وہ بھی حیران تھے، آر یو مسلم؟ ہمارا اسلام کا وہ فائدہ تھا
جب صحابہ کو حضور بھیجتے تھے تو اس ملک کی زبان چیخ کر، فرمایا چیخ کر جاؤ، جب غیر مسلم تم سے سوال کریں تو پتہ چلے کہ محمد عربی کا کوئی بھی دیوانہ حضور کے علم کی خیرات سمندر کی طرح لے کر آیا۔ ہم میں نہیں، ہم میں بچے کی یہ میرے اس بیٹے نے بی ایس کیا ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی، آپ بھی پڑھ لو۔ کئی بار اب میں آپ سوال کرنے لگا ہوں اسلام میں کتنی عیدیں ہیں، ذرا بولیے؟ 2۔ پھر بولیے کتنی؟ حافظ صاحب بھی بول رہے ہیں 2، یہ بھی بول رہے ہیں 2۔ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2۔ ان 2 میں سے کسی ایک عید کا نام قرآن میں نہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ آیت ہی نہیں، سوائے ایک عید تکون لنا عید لاولنا و آخرنا، اے اللہ عید بنا ہمارے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، کسی اور سے تو نہیں۔ آپ یہ میں سوال کرتا ہوں دل لگی کے لیے، غصہ نہ کیا کریں۔ یہاں وہابی دیوبندی شیعہ سنی جو مرضی آئے مگر مصطفیٰ کی محبت لے کے جائے۔ اگر محبت لگ گئی بیڑا پار ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ اب اسلام میں کتنی عیدیں آپ نے کہا؟ 2۔ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے تو کہہ دیا قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن میں 2 عیدوں کا ذکر ہے ہی نہیں۔ کہاں سے نکالیں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ بیٹا پوچھ رہا بابا جان اسلام میں کتنی عیدیں؟ بس پترا میں نے پتا نہیں۔ کہتا بابا جان آپ غلہ منڈی میں قادری کے پاس جمعہ نہیں پڑھ کے آئے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ نہیں آتی تو ہمارے ادارے میں آؤ پڑھ لو۔ نہیں پترا ٹائم نہیں لگا، اب تو کہہ رہے ہیں پڑھ لو۔ آقا نے فرمایا طلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ آقا کب تک؟ فرمایا جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے علم حاصل کرتے رہو۔ آقا کیوں؟ فرمایا علم تم پڑھتے رہو گے رحمتوں کی بہار وہ نازل کرتا رہو۔ یہ جو رحمتیں رک گئی ہیں یہ علم نہ پڑھنے سے رکی ہیں۔ جو شخص علم پڑھتا ہے دین کا علم حاصل کرتا ہے ہر لمحے ہر آن، آقا نے فرمایا دریاؤں سمندروں ندیوں نالوں حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے وہ بھی اپنے بلوں میں جا کر علم حاصل کرنے والے کے لیے اللہ سے رحمت اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں جی آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کہتے ہیں جی آپ میرے لیے دعا کریں۔ رب نے پڑھنے والے کے لیے ان کو مقرر کیا جن کو آپ کی زبان کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ اللہ سے کہتے مولا بخش دے۔ تو کیڑے مکوڑے سے پوچھا جاتا کس کو؟ پہلی امتیں بھی تو وفات پا گئیں، کس کو؟ تو آگے سے وہ کیڑے مکوڑے مچھلیاں کہتی مولا ہم جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ مصطفیٰ کا غلام ہے، امت محمدیہ کو بخش دے۔ تو پوچھا جاتا کیوں بخشیں؟ فرمایا وہ پڑھ جو رہے ہیں تو کرم تو کر دے۔ اللہ فرماتا دعا تم نے کر دی خیرات ہم نے دے دی۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں شرم نہ کیا کرے علم پر۔ آپ بڑے ہیں آ جائیں ہمارے ادارے میں آ جائیں، شرم کس بات کی؟ شرم تو اس بات کی آنی چاہیے کہ آپ نے پڑھا کیوں نہیں ہے، حضور کے فرمان پہ عمل کیوں نہیں کیا۔ حکم رسول ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولیے ذرا، بولیے نا، کتنا ضروری؟ نہیں مانتے رب آپ کو جنت ہی نہیں دیتا، میرے محمد کا نہیں بنتا، مجھ سے کیا لینے آیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما محبوب ان سے کہہ دے میرا بننا ہے نا۔ اب یہ بات وہ کہہ رہا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے بننا چاہتے ہو؟ ہاں جی ہم اللہ کے بننا چاہتے۔ اس بات پر کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں، سب اللہ کے بنے۔ فرمایا میرے بننے سے پہلے اس محمد کے بن جاؤ، فاتبعونی، اس کے بنو۔ اب رب اپنا راہ چھوڑ کر بندے کو غیر کی طرف بھیجے، ادھر نہیں ادھر جائے۔ فاتبعونی، اس کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم میرے محمد کا بن جاؤ تو میری نگاہوں میں محب نہیں رہو گے بلکہ میری نگاہوں میں محبوب بن جاؤ گے۔ یہ جو اولیاء یہ کیا محبوب ہیں، تابعین کیا ہیں محبوب ہیں، صحابہ کیا ہیں محبوب ہیں،
انبیاء کیا محبوب. تو اللہ نے فرمایا محبوب بننا مشکل کام نہیں, بس اتنا تھوڑی سی میں گرا دے, میرے محمد کے گلیوں میں چلا جا, مصطفیٰ کا تو بن جا, محبوب تو میرا بن جائے گا. اب اس کے لیے سننا, کسی صحبت کی محفل میں, علم کی محفل میں, ادب کی محفل میں جائیں, بیٹے کو لے کے جائیں, شرم کس بات کی. الحمدللہ بھی پڑھ رہا ہوں, پڑھتا بھی ہوں, پڑھاتا ہوں. اور ایک دعا مولا طالب علم رکھنا, تاکہ قبر میں جائیں تو فرشتوں سے بھی معافی ملنی آسان ہو جاتی. یہ تو پڑھنے والا اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں, کیونکہ طالب علم پر رحم زیادہ ہوتا, کرم زیادہ ہوتا. بلکہ آقا نے فرمایا کہ جو شخص طلب علم میں وفات پا جائے, علم طلب کرتے کرتے کرتے, اللہ پاک مات شہیدن, اس کو درجہ شہادت عطا کرتا. آپ کو بیٹھے بیٹھے درجہ وہ, اور درجہ شہادت نبی کے ساتھ ہے. اور جنت اس طالب علم کو, اس عالم کو, اس اسکالر کو, اس اسٹوڈنٹ کو اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک وہ اپنے گھر والوں کے خاص افراد جن کے لیے عذاب مقرر ہو چکا تھا ان کو وہ نکال کر بخشش کے لیے اللہ سے درخواست نہ کر لے, رب اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا. اللہ فرمائے گا پہلے درخواست کر مجھے کہہ کہ یا اللہ ان کو بخش, تاکہ تیرے کہنے کا بھی ان کو احساس ہو اور میرے ماننے کا بھی ان کو احساس ہو کہ اس کے صدقے جنت ملی ہے جس کے رب نے رد ہی نہیں کی. ہم نے بننا ہی نہیں, ابا جی بن گئے, شادی ہوگی, باہر بچے ہو گئے, نانا بن گیا تھا, اب جی عمر نہیں ہے. کیوں عمر نہیں ہے آپ کے پاس؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 90 برس عمر تھی, پڑھایا آپ نے. حضرت امام ترمذی 71 سال عمر تھی, پڑھا اور پڑھایا. امام بخاری نے ایسے نہیں بخاری لکھ دی, امام الائمہ, امام دارمی, سب سے بڑے شیخ, پڑھایا پڑھا انہوں نے. ایسے نہیں امام بخاری, امام مسلم, امام بخاری کے نام معروف. پڑھنے والا اس کی طبیعت فریش رہتی, ایوری ڈے وہ سمجھتا ہے الحمدللہ. کیوں؟ سگنل کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جاتا, تجلیات الہیہ نازل ہوتی. بھائی دیکھیں نا, آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ کیا کرنے جاتے ہیں؟ ایکس ریز, اس سے آپ پھر آگے چلتے ہیں. یہ کیا کرتی؟ نظر نہیں آتی, مگر بندے کی ہڈیاں نکال کے رکھ دیتی. یہی اللہ کی خاص تجلیات ہیں جو اہل علم پر نازل ہوتی. ان کا مقناطیس وائی فائی کی طرح ہوتا, ادھر سے ریز آتی ہیں, ادھر سے آنکھ بند کر کے بتا دیتے ہیں. ابھی مصطفیٰ میرے پاس سے گزرے ہیں, فرما رہے ہیں یہ کام تم نے نہیں کیا, کرو, میں تمہارا کام دیکھنے دوبارہ آ رہا ہوں. پڑھیں شاہ عبد الحق کو, پڑھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو, پڑھیے امام شاعرانی کو. ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ لہذا اپنی سفید داڑھی پہ نہ جائیں, خدا کا واسطہ تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. آج میرے پاس آ جائے, میں پڑھا دوں گا. میں سمجھے گا میرے بزرگ آ گئے. مصطفیٰ میرے ماموں تھے, ان کی عمر 70 سے زیادہ تھی, غالباً 70-75 کے لگ بھگ, اور اس عمر میں مجھ سے انہوں نے عربی پڑھی. شرماتے نہیں, سب کے سامنے کتاب کھول, بھی میں سبق پڑھ رہا, میں تانگ نہ کریا. ان کا پڑھایا کہ انہوں نے کہا میرے بانجا ہو کے میں پڑھا رہا ہوں. اور موت کیسے آئی؟ اللہ نے بوقت وصال کلمہ نصیب کیا. ہم موت مانگ, کلمہ مل, کلمے والا کام تو کرو. اب آ جائیں ان دنوں کی برکت پر. تو اسلام میں جو عیدیں ہیں وہ آپ کے بقول دو ہی کہا ہے نا آپ نے. اسلام میں کتنی عیدیں آپ نے کہا؟ جبکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو, اب آپ عیدیں بھی گن لیں, اپنے ماننے والوں کو ایک عید نہیں دی. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو 50 عیدیں عطا کی. کتنی؟ اب گنتی آپ کر لیں. میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں, مسلم شریف میں ہے, صحیح ابن حبان. آقا نے فرمایا اليوم الجمعۃ یوم عید. آقا نے فرمایا ہر جمعہ اہل ایمان کے لیے عید ہے. اونچا بولیے, کیا فرمایا؟ ہر جمعہ اہل ایمان کے لیے
یہ مولوی صاحب نہیں فرما رہے، یہ کوئی مفتی نہیں فرما رہا، یہ تاجدار کائنات کا فرمان۔ صحیح مسلم کھولیے، صحیح ابن حبان کھولیے، اليوم الجمعۃ یوم عید، جمعے کا دن کیا ہے؟ اب ذرا جمعے کے دن گنے، کتنے دن ہیں ایک سال میں؟ ہر مہینے کے 4، 10 چوکے 40، آگے 2 اور ملا لیں جی بن گئے۔ باقی یہ جو 2 عیدیں ہیں، چھوٹی عید کے 3 دن ملا لیں، کتنے ہو گئے؟ پھر بڑی عید کے 3 دن ملا لیں۔ اب ایک عید رہ گئی جس پر ہمارے ہاں نوجوان خاص طور پہ بعض احباب پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا باب قائم کیا ہے امام ترمذی، اور اس کو لکھا ہے یوم عید، عید میلاد النبی۔ وہ کہتے ہیں عیدیں بعد میں، پہلے اس کی عید منا جس کے صدقے تجھے ساری عیدیں ملی ہوں۔ اور وہ کون سی عید ہے؟ جشن عید میلاد النبی۔ اہل حدیث مکتب فکر والوں کا اختلاف ہے، دیوبندی نہیں مانتے، ان کا اپنا اختلاف ہے، باہر کا، یہ ان کی بات ہے جن کی بات سے یہ آپ محدثین کی بات کو حجت مان لیں۔ کتنی عیدیں ہو گئی؟ 50 سے ٹپ گئی۔ یہ عیدیں کس نے بنائی؟ آقا۔ اب آپ کہیں تھوڑی سی بات کریں کیونکہ میرا موضوع نہیں، بات کر کے آگے نکلتے ہیں۔ آپ 3-4 منٹ اگر زیادہ لگ جائیں، حافظ بشیر صاحب سے میری التجا ہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ مضمون لمبا نہ ہوا تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا باقی اچھا، کیونکہ میرا دل تھا کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ بڑی برکت والے۔ اب میں نے عیدیں آپ کو گنوا دی، اب ذرا غور کیجیے۔ اليوم الجمعۃ یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، آقا نے فرمایا جمعہ اللہ نے عید بنایا ہے اور اللہ نے یہ عید میرے اہل ایمان کو عطا کی ہے۔ ہر جمعہ عید، عید الفطر عید، عید الاضحیٰ عید، یہ عیدیں ایک طرف کر دیں، ان کی اپنی برکت۔ رمضان مبارک کا ہر دن برکت والا، ہر دن برکت والا، مگر آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دن آ رہے ہیں، یہ جو جس دن میں ہم بیٹھے ہیں، میں اور آپ اس دن، اب آج چاند کی غالباً 3 یا 4 ہے، ہم اس دن بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من عمل فیہن من هذه الایام العشر۔ فرمایا 12 مہینوں میں اگر کوئی عمل کرو نا، 12 مہینوں میں، اللہ کو وہ عمل ان دنوں میں پسند نہیں تو جو عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں، چاند کی یکم سے لے کر ذوالحجہ کی، اور ذوالحجہ کی رات 9 تک، جس کے اگلے دن آپ بقرہ عید جس کو عید قربان کہتے ہیں، فرمایا ان دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ عمل پسند یہ ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کر لے۔ اور آگے کیا فرمایا یہ دن، ان دنوں میں تم کیا کرو، جب یہ دن آ جائیں تو اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکر بھی پسند ہے اور ذکر والے بھی پسند ہیں۔ آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں کے بارے میں حضور کا فرمان بیان کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا 12 مہینوں سب سے افضل، اعلیٰ، بلند، مقبول، محبوب دن عمل میں یہ 10 دن۔ صحابہ نے پوچھا حضور ان 10 دنوں کو چھوڑ کر کوئی جہاد پہ چلا جائے، اب جہاد پر جانا، قتل ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اپنے خون کو قربان کر دینا، آقا وہ دن جس دن وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے اس کا وہ عمل بھی پسند نہیں۔ فرمایا نہیں، ان دنوں میں جو عمل کرے رب کو وہ پسند ہے۔ اب وہ عمل سن لیں، آقا نے فرمایا، امام احمد بیان کرتے ہیں کہ قالوا یا رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد میں بھی چلا جائے تب بھی وہ عمل پسند نہیں۔ فرمایا لا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجلا خرج بنفسه وماله، ہاں اگر سارا کچھ دے دے تو پھر اللہ قبول کر لے، اگر کچھ نہیں بچا تو قبول کر لے، اگر بچ گیا تو ان 10 دنوں میں جس نے جو عمل کیا وہ اس سے زیادہ فضیلت والا۔ آپ حج پہ نہیں گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا محبوب کہ اس 10 دنوں میں اگر کوئی حج پہ نہیں جا سکا، اس کی شہادت دی تو کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا ان 10 دنوں میں وہ عمل کر لے۔ اب عمل کی نوعیت بھی سن لیں، میرے آقا نے فرمایا
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ من 10 ذی الحجہ، فرمایا 10 دن بڑی برکت والے۔ اب آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، رمضان کے برکت والے دن کتنی برکت والے رمضان کے سمجھ میں نہیں آتے، یعنی کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا رمضان، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں اگر رمضان کے آخری 10 دن بڑی عظمت والے، برکت والے، اجر والے، شان والے، مقام والے، تو فرمایا حاجیوں نے تو چلے جانا حج کرنے کے لیے، باقی غلاموں کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے فرمایا سنو، اگر تمہیں حج کی کیفیت تھی، ذوق تھا، شوق تھا، مگر اللہ نے تمہیں نہیں بلایا تو کیا ہوا؟ ان 10 دنوں میں بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ اب یہ حدیث سنیں، فرمایا اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں رات کو نوافل پڑھے، ان 10 دنوں میں رات کو قیام کرے، اللہ کو منانے کی کوشش کرے، لیلۃ القدر میں بھی یہی ہوتا ہے نا، بھئی قرآن پڑھ لیا، شبینہ کر لیا، فرمایا ان 10 دنوں میں ہر رات کو اگر قیام کرے، ہر رات کو، فرمایا اگر وہ قیام کرے، میں لفظ پڑھ رہا ہوں، فرمایا ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ بقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، فرمایا اگر ان 10 دنوں میں وہ بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، صرف قیام کرے، نفل پڑھے، بھلے 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، اللہ پاک اجر لیلۃ القدر کے برابر عطا کرتا۔ وہ رمضان میں قربان جائیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کلام خدا ہے اور شرع کرنے والی زبان مصطفیٰ ہے۔ فرمائے ان 10 دنوں میں اگر تم رات کو قیام کر لو، 2 نفل پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، اللہ پاک ثواب لیلۃ القدر کے برابر، کم بھی نہیں۔ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف رمضان میں لیلۃ القدر آتی ہے، نہیں، جسے حج کی توفیق نہیں ملی وہ رات کو قیام کر لے، رب اس کو لیلۃ القدر کی رات کا ثواب عطا کرے گا۔ آگے فرمایا اگر وہ روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر اس کو اجرت عطا کرے گا، سال کے، بعد میں آخر پہ لا لوں، سال کے۔ اور آخری بات جس پر اختتام کر رہا ہوں وہ ہے یوم عرفہ۔ پاکستان، سعودیہ میں اس وقت عرب علاقوں میں ایک ہی دن چل رہا، یوم عرفہ چاند کی 9 تاریخ، یعنی عید سے ایک دن پہلے۔ اب اس وقت الحمدللہ عالم اسلام میں، سعودی عرب میں جس دن حج ہوگا اس دن یوم عرفہ، آگے پیچھے کے پہلے دن ہو جایا کرتے تھے، مگر اس وقت الحمدللہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں۔ 9 تاریخ جس دن حج ہوتا، عرفات کے میدان میں حاجی چلے جاتے، میرے آقا نے فرمایا جتنی اللہ بخشش عرفہ کے دن گناہگاروں کی کرتا ہے اتنی بخشش کسی اور دن میں نہیں کرتا ہوں۔ ایک اور دوسرا یہ وہ قریب آ جاتا اور قریب آ جاتا اس دن، اور قریب آ کے فخر کرتا ہے، براؤڈ کرتا ہے، دیکھو مجھے حاجی منانے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر، بڑا گندا ہو کر صرف میری خاطر آئے، صرف میری خاطر۔ پھر صرف بات نہیں کہتا، ملائکہ کو بلا کے سمجھاتا، ان کے بارے میں تم کہتے تھے نا یہ قتل و غارت کرے گا، دیکھو مجھے منانے آئے ہیں، دیکھو مجھے منانے۔ اس دن کا روزہ، ایک دن کا، آقا دو جہاں علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کی روایات 3 ہیں۔ ایک روایت میں یہ کہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھے اللہ پاک اس کے پچھلے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا، ایک روایت۔ دوسری بات جس کو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، وہ فرماتے ہیں غفر لہ ذنب سنتین متتابعین، اللہ پاک اس کے پچھلے 2 سال اور اگلے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا۔ 2 روایت۔ آخری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جس کو امام طبرانی، امام بہقی لائے ہیں، وہ فرماتی ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیام یوم عرفہ کا سیام 1000 یوم۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص اس ایک دن یعنی چاند کی 9 کو روزہ رکھ لے، چاند کی 9 جس دن حج ہوگا، جس دن پاکستان میں بھی ایک دن پہلے
فرمایا ایک دن صرف روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی 1000 دنوں کی طرح اس کو روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو رحمت اور برکت، اور پھر برکت کی انتہا کیا فرمائی؟ میرے آقا نے ایک دن دعا کی، مولا حاجی جو تیری بارگاہ میں دعا مانگے قبول کر، فرما قبول ہے۔ پھر حضور نے دعا کی، مولا حاجی جس جس کے لیے جو جو کچھ تجھ سے مانگے وہ بھی قبول کر، فرما وہ بھی قبول ہے۔ اس لیے حجاج کرام کا سیزن ہے، اور ہر حاجی کو آپ فون کر لیں، واٹس ایپ کر لیں، ان کو التجا کریں کہ جہاں اپنے لیے آپ نوافل پڑھتے ہیں وہاں حضور کے غلاموں کے لیے بھی پڑھ لیا کریں۔ دوسروں کے لیے مانگنا، دوسروں کے لیے اپنے مانگنے سے اجرت زیادہ ملتی۔ جو بندہ دوسروں کے لیے دعا مانگے اللہ پاک 70 ملائکہ اس کی دعاؤں پہ لگا دیتے ہیں، یہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے تم اس کے لیے دعا مانگو، اللہ پاک وہ قبول کرتا، رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔